السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ احتجاج اور دھرنوں کی سیاست میں مصروف پاکستان تحریک انصاف کی ساری دوڑ بانی پی ٹی آئی کی رہائی، بانی تک رسائی اور پھر بانی کے اسپتال منتقلی تک محدود ہے۔ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار پی ٹی آئی کو الزامات کا سامنا رہتا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے کی بہتری پر غور کرنے کی بجائے اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو مرکز نگاہ بنائے ہوئے ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے صوبے کے تمام تر مسائل سے نظریں چراتے ہوئے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے عید کے بعد زیادہ طاقت کے ساتھ آنے کا اعلان کر دیا۔ اب کی بار بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے باقاعدہ رہائی فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، اس سب کے دوران پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات بھی شدت اختیار کر چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، ہم پہلے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے رسائی تک آئے تھے اور اب تک آ گئے ہیں۔ ہم میں کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم کچھ حاصل نہیں کر پا رہے۔ شدید ہم نے پریشر کی کمپین شروع کی ہوئی تھی، آج آتے آتے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ وہ ایک بندے نے بھیجا ہے، بڑا مجھے اچھا لگا ہے کہ ہمیں اپنا ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جاگنا چاہیے کہ رہائی پھر رسائی پھر دوائی، تو یہ ایک کسی بندے نے کوٹ کیا ہوا تھا، تو آخر ہماری کوئی غلطی تو ہے نا اس میں۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے آج کے پی کے حکومت کی ترجیحات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج کی تقسیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے، جبکہ کے پی حکومت کو رمضان پیکج سے زیادہ بانی کے دانت اور آنکھ اہم ہیں۔ کے پی کے حکومت کا فوکس رمضان سے زیادہ رہائی فورس اور نیا فتنہ پھیلانے پر ہے۔ میں نے دیکھا ہے جی، سہیل آفریدی صاحب نے بیان دیا ہے کہ عمران خان رہائی فورس بنانے جا رہے ہیں وہ، اور اس کے اوپر انہوں نے لڑنا ہے اس فورس کے ساتھ۔ اب یہ اس ملک کے اندر ایک اور انارکی پیدا کرنے کا پروگرام ہے۔ بندہ پوچھے رہائی فورس کیا کرے گی؟ ناظرین، پی ٹی آئی کی سیاسی مخالفین تو صوبائی حکومت کی ترجیحات پر کڑی تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن صوبائی حکومت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے؟ پی ٹی آئی کے پی کے میں عوام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب۔ بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو خان صاحب کی صحت ہے جس کو پوری قوم جو ہے اس پر وہ بات بھی کرنا چاہ رہی ہے، معاملات پہ انتظار بھی کر رہی ہے۔ 3 مطالبات کے ساتھ سر آپ ایک دھرنا کے پی کے میں ہم نے دیکھا، 2-3 دھرنے ہم اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر وہ دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کوئی بھی مطالبات وہ منظور نہ ہوئے، دھرنے پھر ختم ہو گئے۔ تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی اہم ہے نہیں ہے ان کے لیے، اور جو اسٹریٹجی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اپناتی ہے وہ ہر بار کی بار فیل کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کا مقابلہ 78 سال میں جو ہے یہ واحد جماعت ہے کہ جو جماعت ایک دفعہ جب حکومت سے نکل جاتی ہے تو اس کے غبارے سے گیس نکل جاتی ہے، تو یہ واحد جماعت ہے جس کی غبارے میں گیس جو ہے اسی طرح بھری رہے، اور اس نے اپنے مخالفوں کی گیس نکال دی فروری 2024 کے الیکشن میں۔ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی حکومت جو ہے نکالی جائے یا اس کی حکومت ختم کی جائے تو اس کا اگلے الیکشن میں وہ پرفارم کرے، تو وہ تحریک انصاف نے کر کے دکھا دیا، اور وہی ایک خطرہ ہے جو اس وقت، کیونکہ تحریک انصاف کے علاوہ تو ہر کوئی حکومت میں ہے، وہی جو خطرہ ہے وہ ساروں کو جو ہے عمران خان کو اندر بند کرنے پہ مجبور کر دیا۔ راست سوال عمران خان صاحب کی صحت جو ہے ایک بنیادی حق ہے، اور چاہے وہ آپ کے دشمن کا بھی ہو تو وہ جو ہے آپ کو اس کو علاج کا حق دینا ہے۔ تو تحریک انصاف کی جو اگر ڈیمانڈ غیر آئینی یا ناجائز ہے تو آپ بتا دیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف والے کوئی اس طرح کی چیز کریں جس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، اور پھر یہ 9 مئی کی طرح کی صورتحال جو ہے ہم پہ کریٹ کر دیں، تو یہ ایسا موقع ہم بالکل نہیں دیں گے۔ راست سوال یہ جو انہوں نے ریت ڈال دی ہے کہ علاج نہ دینے کی، اسپتال نہ لے جانے کی، دیکھیں خان صاحب تو ابھی بھی جو ہے نا آنکھ کا ان کا مسئلہ تھا، 20 منٹ ان کو لے کے گئے، واپس آ گئے۔ خان صاحب جو ہے نا آج بھی ان کا، مجھے یاد ہے آج سے کوئی 6-7 سال پہلے بایولوجیکل ٹیسٹ ہوا تھا، تو اس وقت ان کی جو بایولوجیکل ایج تھی وہ 37 ڈکلیئر کی گئی تھی۔ تو خان صاحب تو برداشت کر لیں گے اور کر رہے ہیں۔ اب جو یہ حکومت والے کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے جیسے حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور انہوں نے تو نوجوانی میں ایسی بیماریاں، خان صاحب تو پھر 72 سال کے ہیں، جیل میں نوجوانی میں ایسی بیماریاں ان کو ہو جاتی تھی، تو بس یہ اب روایت ڈل گئی ہے تو پھر آگے کنٹینیو کریں گی۔
चाहे वो जो भी हो फिर सही। अभी अच्छा, इन्होंने जिस तरह लेकिन यास्मीन मुज़म्मिल राशिद साहब, साहब, जी, मुज़म्मिल जैसे साहब, एक मिनट और, एक जी, सेकंड जी, और, जी, जी। जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा को जो है इन्होंने एक कैंसर पेशेंट 75 साल की जी। औरत, फिर आगे फिर औरत मर्द ये नहीं देखा जाएगा, यही रिवायतें चलेंगी इंशाअल्लाह ताला फिर। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, बीमारी में हम देखते हैं कि अगर किसी लीडर की बीमारी हो जाती है तो उसके बाद वो हॉस्पिटल मुंतकली, फिर कोई सब जेल करार देना, ये माजी में भी हमने ये देखा है। आप नहीं समझते कि ये जो बार बार की हिकमत अमली आपकी वो कामयाब नहीं हो पा रही है कि खान साहब का अब ये बीमार थे, एक मौका था कि उनको हॉस्पिटल लाया जाता, चीज़ें थोड़ी सी माइल्ड होती, उसमें फिर ये एहतजाज, फिर ये धमकियाँ, फिर ये फोर्स के बनाने के मामलात, ये ज़्यादा एग्रेसिवली आपकी तरफ से हो रहा है, वहाँ से भी जवाब फिर वैसा आ रहा है, क्या ऐसा नहीं? देखें, ये तो राइट जवाब आपको हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप देगी, लेकिन एक दो चीजें हैं ना, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक चीज है खान साहब की सेहत, जो उसके लिए कोई एहतजाज की है, आपको लगता है कि किसी की सेहत के लिए एहतजाज करना चाहिए? अगर आपको लगता है तो फिर पाकिस्तान का आइन 1973 का खत्म कर दें, ठीक है ना। और दूसरी चीज जो एक कंटिन्यूसली जो 8 फरवरी 2024 का मामला, उस पे तो अभी तक हम जो है उस पे हम नहीं माने ना। तो वो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह चल रही हैं, और दोनों चीजों में अब खान साहब की बीमारी आ गई है तो उसमें प्रायोरिटी में खान साहब की बीमारी ऊपर है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि अब वो वाली चीज खत्म हो गई है और जो फॉर्म 47 वाला मामला खत्म हो गया, तो वो गलत फहमी है और वो उनकी भूल है। ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो इस पे तो कॉम्प्रोमाइज ही, इसकी वजह से तो खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, वरना खान साहब कब के बाहर आ जाएं अगर उन्होंने माफ करना है ये सारा कुछ। वो कहते हैं नहीं करना माफ। अच्छा, तो यही तो सारी जड़ है इसके पीछे। अच्छा, मैं आपसे जो मामला है वो आपके हिकमत अमली, जो आपकी वहाँ पे इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो रमज़ान पैकेज, उससे, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। दो तरह की डिवाइड की बात हो रही है। एक डिवाइड खान साहब की सेहत के हवाले से है कि फैमिली जो है वो कह रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी मुतमईन हुए थे, जो पहले डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि हाँ जी बेहतर हैं, फिर बाद में उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ रिपोर्ट्स देखी हैं। खान साहब की सेहत पर एक डिवाइड, दूसरा मौजूदा वज़ीर आला पर जो इल्ज़ाम साबिक वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए। तो ये जो डिवाइड इस किस्म की लीडरशिप में आ रही है, उससे आप नहीं समझते कि जमात के जो कारकुनान हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, जो आप लोगों के लिए निकलते हैं, वो खुद भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं और हम क्या करें? देखें, पीटीआई की जमात की जो सबसे अच्छी चीज है ना, वो पीटीआई के जो कारकुन है वो इमरान खान की डायरेक्शन पे चलता है, और इमरान खान की जो डायरेक्शन होती है उसमें फिर हमारे जैसे या हमारे कोई भी बीच में लीडरान हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अभी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, कोई कहता है कि सीधे हाथ से जाना है, कोई कहता है उल्टे हाथ से जाना है, वो मैटर ही नहीं करती। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसमें जो इमरान खान साहब बात करेंगे वो उर्फ आखिर होगी। तो अभी यही वजह है ना कि 3 महीने से 90 दिन से ज्यादा हो गया वो मुलाकातें नहीं करवाने दे रहे, क्योंकि इमरान खान साहब का पैगाम बाहर ना आ जाए। और जो पैगाम आपने देख लिया पिछले 2 साल भी, इमरान खान साहब के पैगाम पे पार्टी चलती थी। एक पैगाम, लेकिन मुज़म्मिल साहब, अगर खान साहब का पैगाम बाहर ना आए तो ये तो फिर तकसीम दर तकसीम, जमाती तौर पर, तंजीमी ढांचे के तौर पर तो मजीद कमजोर हो जाती हैं जमातें। देखिए, तो मैं आपको एक बात आप फिर देख लें ना, पीटीआई को कितना तकसीम किया था फरवरी 8 से पहले? पीटीआई में कुछ बचा था फरवरी 8 से पहले इलेक्शन में? मुझे बता दें, कोई भी हमारा पुराना एक भी हैवी वेट याद हो अगर आपको कि उस इलेक्शन में हो। तो पीटीआई इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज इश्यूज। ये शायद पीपीपी को जरूरत है इस चीज की, नून लीग को जरूरत है इस चीज की, ये काफ लीग को जरूरत है, क्योंकि उनको जो है ना वो चाहिए, इलेक्टेबल्स चाहिए, हैवी वेट्स चाहिए। पीटीआई एक शऊर वाली और पीटीआई एक नजरिए के पीछे चलने वाली जमात है। ये शख्सियत सिर्फ एक ही है जो उस पार्टी में मैटर करती है, वो इमरान खान है। सही। जो इमरान खान कहेंगे, और इमरान खान का ब्रॉडली मैसेज तो पब्लिक के पास है ना कि हकीकी आज़ादी है, अपना मैंडेट वापस लेना है, ये तमाम चीजें इमरान खान की सारों के पास ब्रॉडली हैं, उस पर चलती है पार्टी। अब रहा सवाल ये कि आपस में क्या इख्तलाफात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ना वोट बैंक कम होगा, ना सपोर्ट कम होगी, ना मकबूलियत कम होगी। लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए बहरहाल मुश्किलात ज़रूर हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आप जमात कितना ज़ोर होते हैं कि वो बाहर आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे, वज़ीर इत्तलात पंजाब कह रही हैं कि आपका फोकस ही कोई नया फितना फैलाने पर है, रिहाई फोर्स बनाने पर है। अवाम जो KPK है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। वो कह रहे रमज़ान पैकेज एक बहुत लंबा चौड़ा पंजाब हुकूमत ने बनाया भी, उसकी तकसीम भी हो रही है और उस पर काम भी हो रहा है, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? पंजाब हुकूमत तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
پہلے تو جس وزیر اطلاعات کی بات کر رہے ہیں وہ تو سرٹیفائڈ جھوٹی قرار پائی ہیں انہوں نے، جو وہ ایک گٹر والے معاملے میں کیا، پھر انہوں نے ابھی جہاز پہ جھوٹ بول دیا، پھر اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں ایک اور تیسرا بھی ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا، 1 مہینے میں انہوں نے 3 بلنڈر مارے ہیں. تو آپ ان کی تو بات کسی کریڈیبل اور کسی ایسے بندے کی بات کریں جس کی سمجھ بھی. اب آ جائے رمضان پیکج پہ. یہ 2024 فروری کا تیسرا رمضان ہے. پہلے رمضان میں انہوں نے نا نواز شریف کی تصویر والا راشن بانٹا تھا 3500 کا. اس سال ہم نے 10,000 روپے بانٹے تھے. پھر انہوں نے اگلے سال جو پچھلا سال گزرا تھا ہمیں کاپی کر کے 10,000 روپے فی بندہ بانٹنے پہ آئے. اس سال بھی یہ 10,000 روپے دے رہے ہیں اور اس 10,000 میں ماشاءاللہ انہوں نے جو سترہ پنجاب کے لوگ ان کو تنخواہیں نہیں دی اس کو بھی شامل کر لیا ہے. اور کیا خیبر پختونخوا اس سال دے رہی ہے 12,500 روپے فی بندہ. تو یہ جو ہیں ان بیچاروں کو تو اتنا ہی نہیں پتا کہ ایک تو یہ ہمیں فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا فوکس نہیں ہے. فوکس ان کا نہیں ہے، ان کا فوکس ہے جہازوں میں. راز سوال اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بڑی گورننس ہے، ان کی وزیر اعلیٰ جہاز میں بیٹھ کے بڑا اچھی گورننس کرتی ہے مارکی میں روز جا کے. تو بھائی حالت یہ ہے کہ آج کل کی احسن اقبال صاحب کی جو ہے نا پاورٹی کی رپورٹ اٹھا لیں. پنجاب میں اس وقت 90 لاکھ لوگ جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے ہیں، اس حکومت کے نیچے. صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں 28 لاکھ لوگ ہیں. یہ خیبر پختونخوا میں اگر 28 لاکھ ہو تو سمجھ آتی ہے وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ حالات حضرات پنجاب جیسے نہیں ہے سکون والے. اس صوبے میں 90 لاکھ لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے ہیں. اور پھر اگر اتنی اچھی گورننس ہے تو پھر ان کو 40 لاکھ گھرانے کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو امداد دینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس کا مطلب ہے وہاں روزگار نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو یہ بیچارے جو ہیں یہ آپ لوگوں نے رمضان پیکیج اور چیزیں کیا کی ہیں مزمل صاحب؟ رمضان میں ریلیف کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ سر ہمارا رمضان کا دیکھیں، ساری حکومتیں جو ہیں جو سب سے پہلے پیکیج کی بات کر رہی ہیں تو سب سے اونچا پیکیج ہمارا ہے 12,500 روپے. ٹھیک ہے، اور 10 لاکھ خاندانوں کو ہم دے رہے ہیں. اور ہمارا جو پچھلے سال ڈیٹا تھا اسی ڈیٹا پہ ہم دے رہے ہیں. صرف ایک دفعہ تصدیق واپس سے ہو رہی ہے کہ ان کے وہی نمبر ویلڈ ہیں کہ نہیں ہے، تو اگلے ہفتے وہ ریلیز ہو جائیں گے. اس کے علاوہ صرف رمضان تک ہم محدود نہیں رہتے. ہم نے ابھی جہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں یہ جتنے بھی سیٹلڈ ایریا ہے وہاں پہ فی خاندان، ان کی سوچ میں بھی نہیں ہے، زندگی میں نہیں کر سکتے، فی خاندان ہم نے 2.5 لاکھ روپے دیے فی خاندان. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے الگ پیسے دیے. اب تک 10 ارب روپے وہاں پہ دے چکے ہیں. یہ تو 10 روپے سے اوپر نہیں جا سک رہے کیونکہ ان کو اپنے لیے جہاز لینے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ ابھی جب سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنا آٹا دینا شروع کیا تو مارکیٹ میں آٹے کی قیمت میں استحکام آ گیا ہے. ورنہ یہ پنجاب اور سندھ اپنا جو سرکاری آٹا دے رہے تھے، سرکاری آٹے کا ریٹ کچھ، مارکیٹ کا ریٹ کچھ. اب جب سے خیبر پختونخوا نے، کیونکہ ہم ایمانداری سے دینا شروع کیا آٹا، تو ریٹ میں استحکام آ گئی. جس طرح بڑھ رہی تھی مارکیٹیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے اس سال کا آل ٹائم ہائی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، آل ٹائم ہائی. پچھلے سال ہم نے 150 ارب رکھا تھا، اس سال 250 ارب روپے میں ہم جا رہے ہیں. اور جو ہے تنخواہیں ہماری اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں، 1 تاریخ سے پہلے تنخواہیں ہم دے چکے ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بھی میں بتا دوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کی تنخواہ بھی جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ عید سے پہلے دے دیں، اور عید سے پہلے یعنی کہ 14-15 دن پہلے. تو یہ صوبے کی گورننس کی مطلب ایک اہم ملاقات آپ کی 2 فروری کو وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہوئی تھی. مالی معاملات کے حوالے سے بھی وہ کہا گیا تھا کافی خوشگوار ایک ملاقات ہے. وفاق نے بھی مانا کہ آپ کے پیسے ہیں، انہوں نے مانا اور کہا کہ یہ وقتاً فوقتاً اس کو آگے ملتے رہیں گے. اس کے بعد کوئی معاملات مالی طور پر وفاق اور صوبے کے کچھ بہتر ہوئے ہیں اس ملاقات میں؟ نہیں، ابھی تو سٹل وہ میٹنگوں تک ہی محدود رہیں گے چیزیں، اور ابھی تک جو ریلیزز ہیں وہ نہیں ہوئی. اور وزیر اعظم صاحب بھی پاکستان میں نہیں ہوتے. اس کے بعد 2 دفعہ وہ ملک سے باہر گئے ہیں، تو وہ بس میٹنگ ہو گئی. اور اچھی چیز ہے کہ وزیر اعلیٰ کی اور وزیر اعظم کی جو ہے کافی عرصے سے، جب سے نئے وزیر اعلیٰ آئے تھے، ملاقات نہیں ہوئی تھی. ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھی ہیں. ایپیکس کمیٹی کی بھی 2 آپ نے دیکھ لیے اجلاس ہوئے ہیں. تو اس سے کافی جسے کہتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ وہ جو غلط فہمیاں تھیں جو کریٹ ہو رہی تھیں وہ اس میں کمی آئی ہے. لیکن بات ساری یہی ہے، بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ عوام کو کر رہے ہیں اور ان کی کمپنسیشن کے لیے کر رہے ہیں. اور وفاق سے ہم نے کہا کہ آپ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. وفاق نے کہا آپ کو تو پتہ ہے مزمل صاحب ہمارے مالی حالات کیسے ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ تو ان کے تو یہ پوزیشن آ چکی بھی ہے.
صوبہ اور وفاق کے درمیان آپ سمجھتے کہ ایسی ملاقات ایک دو اور ہوں, ورکنگ ریلیشن بہتر ہو سکتا ہے؟ سیاسی معاملات ایک الگ جانب جا رہے ہیں, لیکن جو ورکنگ ریلیشن ہے صوبے اور وفاق کے درمیان, آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ملاقاتوں کی امید, توقع ہے اور بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی ملاقاتیں بھی 2 فروری کے بعد ہوئی ہیں اس میں ہم نے سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے صرف صوبائی معاملات اور وفاقی معاملات تک ایک دوسرے کو محدود رکھا, اور وہ تو دیکھیں اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا, گزارا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے اور وہ اس میں جو ہے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں رابطہ رکھنا ضروری ہوتا ہے, کوآپریشن رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور وہ اب جو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بھی آپس میں نہیں ملے ہوئے تھے, تو وہ چیز جو ہے مسنگ تھی. نیچے تو سارے رابطے, کوارڈینیشن, خط و خطابت, کیونکہ وفاق سے ہی ہمیں ہر 15 دن بعد 30 دن بعد پیسے آتے ہیں, وہ تو سب چل رہا ہوتا ہے. تو 2 جب بڑے بھی ملتے ہیں تو پھر جب پالیسی لیول میں یا اسٹریٹجک لیول میں اگر کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ اچھی طریقے سے اسموتھلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ توقع کی جائے کہ آگے اگلے آنے والے دنوں میں صوبے اور وفاق کے درمیان یہ تعلقات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوں, کیونکہ KPK کے حوالے سے ایک دہشت گردی کا الگ معاملہ ہے. بات ہوگی سندھ کی سیاست میں ایک نئے ہنگامے کی, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا. صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کراچی کا موجودہ استعمال نہ صرف سندھ بلکہ وفاق کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اور وہاں سے لسانی سیاست کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. صوبائی وزیر شجیل میمن نے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ادارے تعصب پر مبنی تقاریر کے لیے نہیں بنے اور کراچی مزید کسی تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے خبردار کیا کہ نفرت انگیز سیاست کے نتائج ماضی میں سب دیکھ چکے ہیں. دوسری جانب کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ صوبے میں کسی بھی قومیت کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی تو یہ گورنر ہاؤس بھرپور آواز اٹھائے گا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ صوبے کی تقسیم ہونی چاہیے, بلکہ وہ صرف اختیارات کی تقسیم چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی گورنر ہاؤس سیاست کا نیا محاذ بن چکا ہے؟ کیا یہ معاملہ وفاق اور سندھ کے درمیان تناؤ کو مزید بڑھائے گا؟ اور کیا وزیر اعظم شہباز شریف اس مطالبہ پر کوئی فیصلہ کریں گے؟ دوسری جانب آج سندھ اسمبلی نے صوبے کی تقسیم کی کسی بھی سازش کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا. سندھ اسمبلی میں صوبہ سندھ کو تقسیم کرنے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کی. ان کا کہنا تھا کہ کراچی ہمیشہ سندھ کا حصہ رہے گا. شہر کی علیحدگی کسی کا خواب ہے تو یہ کبھی پورا نہیں ہوگا. MKM نے قرارداد کی کھل کر مخالفت کی. اپوزیشن لیڈر علی خورشید خان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر الزام لگایا کہ آپ سندھ توڑ چکے ہو, آپ نے کراچی کو توڑا, ہم ہاری یا مزارے نہیں کہ آپ کی بات مانیں. ناظرین, سندھ کی سیاست میں ہونے والے اس نئے ہنگامے پر بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے بھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور طالپور ہمارے ساتھ موجود ہیں. طالپور صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. MKM PSP ڈیوائیڈ نظر آ رہی تھی اور اپنے اپنے معاملات میں وہ بزی تھے, لیکن آپ نے گورنر کی تبدیلی کا معاملہ کر کے ان کو یونائٹ کر دیا ہے. تو وہ تو خود ہی تقسیم تھے, آپ ان کو دوبارہ سے متحد کرنے والا معاملہ تو آپ نے نہیں شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر بھائی, آپس کی بات ہے, ان کو کون یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو آپ کو مجھے پتا ہے. تو ان سے یونائٹ نہیں ہوئے تو ہم نہ چیز کہاں سے کچھ کر سکیں گے, جان کے یا غلطی سے. ان کی جو ہے ٹوریں بہت دور دور سے کھینچی جا رہی ہیں. جو ہوگا وہیں سے ہوگا, ہم سے نہیں ہوگا. ہم نے صرف سندھ کے حقوق کی, سندھ کے موقف کی, سندھ کی آواز جو ہے, جو ہمارا کام ہے اس ایوان تک لانے کا, ہم نے صرف وہ ذمہ داری پوری کی ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. ایک دھرا یا 2 دھرے MQM کے نہیں ہیں. MQM کے ایک جو دھڑا ہے اس کے بھی 4 دھڑے بن چکے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں. اب تو MQM کے رہنما, الیکٹڈ نمائندے خود کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ کمال بھائی سے تعلق ہے, میرا جو ہے تعلق خالد مقبول صاحب کے ساتھ ہے, میرا جو تعلق ہے وہ فلانے کے ساتھ ہے. تو جس پارٹی کے اتنے دھڑے بن گئے ان میں کیا یکجہتی اور کیا سوچ رہی ہوگی, جو ایک پیج پر ایک تنظیم کو, ایک پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. ان سے سندھ کے لوگ کیا امید رکھیں گے؟ امید تو ویسی بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے فارم پہ اور کیسے آئے. اور آج خود ان کے ممبران نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ وہ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں. تو ان سب چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے تھے, اور MQM بھی آخر تک بڑی کنفیوز نظر آئی. سیشن ختم ہونے سے پہلے علی خورشیدی صاحب نے
سی ایم صاحب کو کہا کہ ہم اس میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہے, اور ہم نے اپنے قانون سے کنفیوژن تھا, کس کی پریشانی تھی, کس نے ان کو پریشرائز کیا ہوا تھا, کیوں یہ دو باتیں ایک وقت میں کہہ رہے تھے, یہ تو ہماری سمجھ سے بھی بات باہر تھی. اچھا تیمور صاحب, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, گورنر کی تبدیلی کیوں آپ چاہتے ہیں؟ گورنر کے ساتھ آپ کے ورکنگ ریلیشن چل رہے ہیں, 2 سال سے آپ کی حکومتیں ہیں, آپ 2 سال تقریباً الیکشن کو وہ ہو گئے, تو اب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ گورنر تبدیل ہو جائے؟ دیکھیے جی, اصول اور موقف کی بات ہے. ایک ایسا شخص جو کہ لسانیت کو سپورٹ کرتا ہو, ایک ایسا شخص جو سندھ میں رہ کے سندھ کا کھائے, سندھ کا پانی پیے اور سندھ کے خلاف بات کرے, گورنر ہاؤس کو لسانیت کے لیے استعمال کرے, سندھیوں میں, مہاجروں میں, پنجابیوں, پٹھان بھائیوں میں ہمیں جو ہے وہ ڈفرینسز پیدا کرنا چاہیے ہو, جو سندھ کی تقسیم کی بات کرے, ایسا شخص قطعاً اس لائق نہیں ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ سکے. گورنر سندھ مانے وفاق کی علامت, گورنر مانے وفاق کا نمائندہ. وفاق کا نمائندہ وہ ہوگا جو پورے پاکستان کو اور پورے وفاق کو ریپرزینٹ کرے گا. ایسا لسانی بنیاد پر نفرتیں پیدا کرنے والے شخص کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے, پہلی بات. اور دوسری بات آپ کو یہ بتاتا جاؤں مدثر بھائی, کہ یہ ایک اصولی موقف پہ پرائم منسٹر نے کمٹمنٹ کی تھی کہ یا گورنر تبدیل ہوگا, اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے یا وہ نون لیگ کا آئے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پر یہ ایک اصولی موقف پہ ہمارا فیصلہ ہو چکا تھا کہ گورنر سندھ چینج ہوگا. کیا ان کی سورسز ہیں, کیا ان کی طاقت ہے, ہماری سمجھ سے باہر ہے, کہ ابھی تک اس کو اپنی کمٹمنٹ کے بعد بھی پرائم منسٹر صاحب ہٹا نہیں سکے ہیں. لیکن اختیارات, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سندھ کی تقسیم کی, گورنر کہتے ہیں کہ میں نے سندھ کی تقسیم کی بات نہیں کی, میں نے اختیارات کی تقسیم کی بات کی. اختیارات کی تقسیم تو آپ بھی بات کرتے ہیں. سندھ کو وفاق کے حوالے کرنا یہ سندھ کی اختیارات کی بات ہے یا سندھ کو الگ کرنے کی بات ہے؟ جو زبان یہ استعمال کرتے ہیں صوبے کے لوگوں کے لیے, کیا وہ ایک مناسب بات ہے؟ جس طرح سے انہوں نے گورنر ہاؤس کو اور گورنر ہاؤس کے اختیارات استعمال کیے ہیں, کیا یہ اس کی اجازت وفاق دے سکتی ہے؟ کیا سندھ کا صوبہ دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں دے سکتا, بالکل بھی نہیں دے سکتا. آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا اسی کان کو ہاتھ گھما کے پکڑیں, بات ایک ہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اب وفاق کو آپ کیسے قائل کریں گے گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر صاحب خود اس چیز پر ایگری ہیں, پرائم منسٹر صاحب خود اس بات کو مانتے ہیں کہ گورنر صاحب اس لائق نہیں ہیں کہ وہ وفاق کی نمائندگی کر سکے, وہ چاروں صوبوں کو برابری سے سندھ میں ریپرزنٹیشن دے سکیں. اور جب وہ اس چیز پہ ایگری کر چکے ہیں, یعنی کہ وہ مان چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس سیٹ کے لیے صحیح پسند نہیں ہے, اس کی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ ہو چکی, کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ ڈیلے کس وجہ سے ہے. سر, آپ آج آپ کے 2 صوبوں میں گورنرز ہیں, پنجاب میں آپ کا گورنر ہے, KPK میں آپ کا گورنر ہے. یہ گورنر کی تبدیلیوں کے معاملات شروع ہوئے تو یہ نہ ہو کہ رخ آپ کی طرف بھی مڑ جائے کہ جی کنڈی صاحب کو تبدیل کر دیا جائے, ادھر سے پنجاب کے گورنر کی تبدیلی سردار صاحب کی ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس قسم کی باتیں کوئی بھی گورنر کرے, کسی بھی صوبے کا ہو, کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, ان کو بالکل اس سیٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے نہ کبھی کوئی شکایت, نہ کبھی کوئی غلط بات جو کہ وفاق کے دائرے سے باہر ہو, نہ KPK کے گورنر سے سنی ہے اور نہ ہی وہاں سے. تو جو بھی گورنر اپنے اصولی موقف پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ویلکم ہے. جو بھی اپنی جگہ سے ہلے گا, جو قانون کے خلاف جائے گا, جو اپنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو مس ہینڈل کرے گا, اس کو بالکل بھی قطعاً حق نہیں ہے رہنے کا. اچھا تیمور طالپور صاحب, 2019 میں قرارداد آئی تھی سندھ کی وحدت کے حوالے سے, MQM نے اس وقت حمایت کی. آج 2026 میں یہ قرارداد آئی ہے تو آج وہ حمایت نہیں کی, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ جماعت بھی وہی ہے, تب بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی بن چکی تھی, یہ اچانک یہ تبدیلی کے پیچھے آپ کو کیا لگا؟ ایک چیز تو ہمیں میرے خیال سے سمجھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ پہلے MQM, پھر MQM الطاف, پھر MQM پاکستان, یہ ساری ایک ہی چیز ہے. یہ وہی شخص ہے, وہی سوچ ہے, وہی گندی لسانیت کی باتیں کرتے ہیں, وہی سندھ کو نقصان دینا چاہتے ہیں, اور جو سندھ کو نقصان دینا چاہتا ہے وہ مانی پاکستان کو نقصان دینا چاہتا ہے. تو یہ جو سامنے شکل پر ماسک لگے ہوئے ہیں وہ ضرور چینج ہوتے جاتے ہیں, جس طرح سے پارٹی کے نام چینج ہوتے ہیں, پر اندرونی سوچ, ذہنیت وہی ہے جو پہلے تھی.
تو ان سے کوئی ایکسیپٹ نہ کریں کہ اب یہ الطاف حسین نہیں ہے. یہ سب الطاف حسین کے ٹرینیز ہیں جو اسی کے دماغ سے آج تک چل رہے ہیں. جس دن وقت چینج ہوا تو وہ پھر الطاف حسین کو سامنے لے کے اپنا بڑے کر کے بٹھا دیں گے. جب تک وقت خراب ہے ان کو سائڈ پہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جی پیپلز پارٹی پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی سے جب بھی گورننس کا سوال ہوتا ہے, ان کے کام کا سوال ہوتا ہے, وہ سندھ کی وحدت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ تقسیم کی بات کر رہے ہیں. آپ کی گورننس کا ایشوز جو ہیں وہ پس پشت لے جاتے ہیں, میڈیا پہ بھی بات یہی آ جاتی ہے, تو آپ فوکس خود چینج کرتے ہیں. جب بھی سوال کریں تو آپ کہتے ہیں جی یہ سندھ کی مخالفت کی بات ہو رہی ہے. ہم تو وہ جماعت ہیں جس نے 2 بار میاں شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا. دونوں بار پیپلز پارٹی نہ چاہتی تو وہ کبھی نہ آتے, پر اپنے سارے سیاسی فائدے چھوڑ کر, اپنے پارٹی کے نون لیگ کے ڈفرینسز چھوڑ کر ہم نے ان کو 2 بار پرائم منسٹر بنایا. تو جب آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں تو سندھ تو ہمارا صوبہ ہے جس میں ہم بیٹر گورننس چاہتے ہیں, اچھی گورننس ہے اور بہتر کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی ہو, متحدہ قومی موومنٹ ہو, پی ٹی آئی ہو, ہم نے ہمیشہ دروازے بات چیت کے لیے کھلے رکھے ہیں. جب بھی ان میں سے کسی نے احتجاج کی بات کی ہم نے ان کو کہا ہے کہ آ کے بیٹھیں, بات چیت کریں. اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم وہ بہتر کرنے کو تیار ہیں. اگر کہیں ایڈمنسٹریٹو فالٹ ہے ہم وہ بہتر کرنے کو تیار ہیں. پر ان کو کوئی برائیاں ملتی نہیں ہیں, ان کو صرف بہانے چاہیے. یہ احتجاج کے, یہ روڈ بلاک کے, یہ اچھی سچویشن کو خراب کرنے کے, ایک ملک جو بہتری کی طرف جانا ہے وہ شاید ان سے برداشت نہیں ہوتا, اس کو بلاکیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. اس کے علاوہ وی آر آلویز دیر. آئیں بات کریں, اسمبلی میں بات کریں, فلور پہ بات کریں, فلور کے باہر ہمارے آفس میں آ کے بات کریں, سی ایم ہاؤس میں آ کے بات کریں. ہم نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے, بلکہ ان کی جو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اس کو تو ہم دل سے چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی پسند کرتی ہے. تو ابھی بھی بات چیت سے یہ گورنر کی تبدیلی کا معاملہ ٹل سکتا ہے, یا اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ گورنر کی تبدیلی پر ہی قائم رہے گی آپ کی جماعت؟ ادھر سے بھائی فیصلہ تو کب کا ہو گیا تھا, امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, یا امپلیمنٹ کب ہوگا, اس کا انتظار ہے. بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب, ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں. معاشی مشکلات, مہنگائی میں اضافہ, بے روزگاری, پیٹرول کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتیں, بجلی کے بلوں میں نئے فکس چارجز اور IMF کے قرضوں کی ادائیگی کے باعث شدید متاثر عوام کے کندھوں پر ایک اور بھاری بوجھ کی نشاندہی ہوئی. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں سوئی گیس کمپنیوں میں گیس چوری اور لیکیج سے قومی خزانے کو سالانہ 60 ارب کے نقصان کا انکشاف ہوا. اس نقصان کا بوجھ اب عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. گیس چوری اور لیکیج کے باعث ہونے والے نقصان کا ذمہ دار کون ہے اور اتنے بھاری نقصان کا بوجھ عوام پر کیوں پڑتا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مرتضیٰ رائے. مرتضیٰ شکریہ آپ کا. یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ قائمہ کمیٹی میں یہ انکشاف کیسے ہوا؟ دونوں گیس کمپنیز سوئی ناردرن, سوئی سدرن موجود تھیں, یہ خبر کیا ہے, معاملہ کیا ہوا ہے؟ اصل میں دونوں ایم ڈیز جو سوئی کمپنیز کے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, اور گل اصغر خان جو کہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, انہوں نے یہ پہلے سوال اٹھایا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو گیس کمپنیوں کے نقصانات ہوتے ہیں وہ صارفین سے وصول کیے جاتے ہیں. تو وہاں سے یہ پھر معاملہ چھڑا کہ اصل میں کتنے نقصانات ہیں. تو وہاں پر جو سوئی ناردرن کے ایم ڈی ہے ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ نقصانات کوئی پچھلے سال 8.9% تھے اور اب یہ 5.2% پہ آ گئے ہیں, اور جو ایک حد مقرر کی جاتی ہے اوگرا کی طرف سے کہ اتنے آپ نقصانات کر سکتے ہیں, تو اس حد سے یہ نقصانات جو ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں. دوسری طرف جو سوئی سدرن کے ایم ڈی ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے 17% نقصانات تھے اور ہم اس کو کم کر کے کوئی 10% پہ لے کے آ چکے ہیں. لیکن جو دونوں کمپنیز کے نقصانات ہیں مجموعی طور پہ 30 ارب وہ بنا کے کوئی 60 ارب کے نقصانات ہیں. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ نقصانات پھر آپ کس کے اوپر ڈالتے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ آپ یہ نقصانات جو ہیں وہ صارفین پہ ڈال سکتے ہیں. یعنی پاکستان کے جو گیس صارفین ہیں جن کے لیے پہلے ہی گیس کافی مہنگی ہے, اب یہ 60 ارب روپے بھی وہ ادا کر رہے ہیں. لیکن نقصان کی حد کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں, نقصان کی حد کتنی ہوتی ہے؟ یہاں 10 سے 17% والا معاملہ ہے, ویسے کیا اصول ہے؟ نقصان کی حد کتنی ہونی چاہیے؟ ہم اس کو جو اوگرا نے دیا, ہم اس کو UFG کہتے ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گیس آپ کے سسٹم میں آئی ہے لیکن وہ گیس آگے صارف تک نہیں پہنچی, یا آپ کا جو مہینے کے بعد ایک بلنگ ریکارڈ ہوتا ہے اس ریکارڈ میں وہ گیس شو نہیں ہو پا رہی. اور کمپنیز کے پاس دیر آر اے نمبر آف ریزنس. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری جو گیس کی پائپ لائن ہے وہ لیک ہو رہی ہے,
इसके अलावा चोरी हो रही है, मीटर टैंपरिंग हो रही है। हमें याद है कि जब SSG से ये सवाल होता है कि आपके इतने नुकसानात बलूचिस्तान में क्यों हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारी मीटर रीडिंग नहीं हो सकती, या हमने आमा कासल इशू बना दिया जाता है। जो पंजाब की सुई नॉर्दर्न है उसके भी इसी तरह के रीजंस होते हैं। तो उनको एक हद दी गई है ओगरा की तरफ से, जो बुनियादी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि बेंच मार्क है वो 5% का दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक इजाफी इजाज़त भी दी गई है कि चलें आप 1 से 2% और भी अगर आपके नुकसानात होते हैं तो आप 7% पे आप डाल सकते हैं। ठीक है। अब जो स्विस सदरन के MD हैं उन्होंने कमेटी को ये बताया कि पूरी दुनिया में जो बेंचमार्क है UFG का वो 6% है। हालांकि जब हम इसको रिसर्च करते हैं तो हमें यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने कहा कि डेवलप कंट्रीज का उन्होंने जिक्र किया, तो जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें जापान है, वहाँ पे जो UFG की हद है वो 1 से 3% है। यानी वो बहुत कम नुकसानात जो हैं उनका बोझ वो सार्फिन पे डालते हैं। अब आप असल में ये देखें कि यहाँ पे जो स्विस सदरन है उसके नुकसानात 17% से कम होकर अगर 10% पे आते हैं तो सार्फिन इतने अरसे से वो 17% नुकसानात के बराबर जो रकम है वो अपनी जेबों से अदा कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि अब ये इस जो हद है उस हद से ज़्यादा कभी कंपनीज ने भी नुकसान बर्दाश्त किया या वो सारिफ पे ही होगा? इस पे आप देखें कि जो सुई नॉर्दर्न है उसके नुकसानात जैसे 10% चल रहे थे और ओगरा की हद 5% है, और इसके अलावा सुई सदरन जो है उसके नुकसानात 17% पे पहुंच गए थे। वैसे मुसलमा उसूल तो यही है कि कंपनीज को इस हद से ऊपर जितने नुकसान हैं वो अपनी जेब से अदा करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे माजी की एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। हुकूमत या ओगरा की तरफ से कई बार ऐसी एडजस्टमेंट कर दी गई, जिस तरह आपने देखा ना, एक तरफ नेपरा के अंदर भी बिजली की कीमत कम कर दी गई लेकिन दूसरी तरफ जो फिक्स चार्जेस थे वो बढ़ा दिए गए थे। तो यहाँ पर भी हुकूमत के पास बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं। कई बार हमने ये देखा है कि हुकूमत ने इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट की हैं और उन एडजस्टमेंट में बिलवास्ता तौर पे इसका असर, इन अखराजात का या इन नुकसानात का असर भी आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। तो ये गेम हुकूमत की तरफ से और ओगरा की तरफ से हमें कई बार नजर आई है। अच्छा, 60 अरब का जो है वो बहुत बड़ा एक अमाउंट है। अब लोगों के घर में सर्दियों में गैस आई है या नहीं आई है, लेकिन ये जो 60 अरब सालाना का नुकसान है ये वो सारिफ नहीं हर हाल में भरना है। इसमें फिर जो ओगरा है वो कंपनीज को कोई तंबीह नहीं करता, उन पर कोई जुर्माना नहीं करता, क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है? जो गैस लीकेज होती है जिससे नुकसान होता है, इस हवाले से तो ओगरा कई बार कंपनीज को ये कहता आ रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सुस्ती है कंपनीज की, क्योंकि जो गैस लीकेजेस हैं आप इसका बहाना नहीं बना सकते। आप अपना सिस्टम रिपेयर कर सकते हैं। कहीं पर अगर गैस चोरी हो रही है तो आपको ओगरा ने कवायद दे रखे हैं, आप उन कवायद के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये कंपनीज की अपनी सुस्ती, हम इसको करार देंगे कि अगर कहीं छोटा मोटा नुकसान भी हो गया या उनके वर्कर्स ने काम नहीं किया या जाके सही तरह से मीटर रीडिंग उन्होंने नहीं की, उसका बोझ भी वो आवाम पे डाल दिया जाता है। तो इस हवाले से ओगरा में हम देखते हैं कि बार बार गाइडलाइंस इन कंपनीज को दी जाती हैं, लेकिन कंपनीज की तरफ से उन गाइडलाइंस के ऊपर गैर फाल है, आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ओगरा का जो काम है रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, तो वो अगर अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर रही है तो फिर कंपनियों की मनमानी होगी। ऐसे कई रेगुलेटरी इदारे हैं, जैसे नेपरा है, वो कई बिजली की कंपनीज को वो गाइडलाइंस जारी करता है लेकिन उन गाइडलाइंस पे अमल नहीं होता। तो नेपरा की तरफ से आपने अक्सर ये देखा होगा कई करोड़ रुपए जुर्माने होते हैं। नेपरा को चाहिए कि वो ये जो 2 बड़ी गैस की कंपनीज हैं पूरे मुल्क को जो गैस दे रही है, इन कंपनीज के ऊपर भी अगर इतने बड़े बड़े जुर्माने होना शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी आ सकती है। नहीं तो अभी इसका मतलब ये है कि इसमें तमाम जितनी भी ब्रीफिंग हुई उसके बाद ये फैसला यही हुआ कि हाँ जी आपका 17% नुकसान है, आपका 10% नुकसान है, आप आराम से जाएं, बिलों में डालें और आराम से पूरा कर लें। आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद कमेटी की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी के पास बड़े तरीक़ाकार होते हैं, कमेटीज़ को भी सेटिस्फाई करने के और हुकूमत को भी सेटिस्फाई करने के। वहाँ भी उन्होंने भरपूर कोशिश की, सेटिस्फाई ना हो वहाँ, लेकिन उन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम कमेटी को मुतमईन कर दें, और कमेटी उस सूरत में मुतमईन होगी कि देखें पिछले साल आपके 17% नुकसान थे, शाबाश आपने इस साल बहुत ज़्यादा नुकसानात कम किए, और कमेटी जो है वो मुतमईन नज़र आई उसके बाद। ये बहरहाल एक ज़बरदस्त तरीका है कि अब इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हैं नाज़रीन, वो आपके घरों में गैस आए या ना आए आपको बिल पूरा देना है हर हाल में। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। कभी बिजली की चोरी होती है या बिजली सरकारी अफसरान इस्तेमाल करें या वापडा के अफसरान इस्तेमाल करें, कोई और अफसरान इस्तेमाल करें, वो बिल आपने और हमने इस मुल्क के गरीब आवाम मिडिल क्लास ने ही देना है। इस तरह गैस की जितना भी नुकसान है वो कंपनीज़ बिल्कुल भी अपने प्रॉफिट मार्जिन से वो नहीं निकालेंगे, वो आपने और हमने पूरा करना है। यही इस वक्त मुसल्लमा हकीकत है और यही मुसल्लमा उसूल है जो
ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں شاید وہ بھی کمپنیز کے ساتھ ہیں نہ کہ عوام کے ساتھ ہیں۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔